نیچے اتر آئیے گا اور سیدھے مسجد نبوی میں پہنچ جائیے گا. پہنچ گئے مسجد نبوی میں, ماشاءاللہ. اب آپ تصور کیجئے گا کہ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی نماز ہو رہی ہے. پڑھنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, پڑھانے والے ہیں سید الانبیاء والمرسلین, یعنی نبیوں کا نبی امام ہے, صحابہ مقتدی ہیں. ظہر کی نماز ہے, ظہر کی نماز کی دوسری رکعت ہے, دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے. میرا حسین ابھی بچہ ہے, یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, گھر سے نکلنے کے بعد نمازیوں کے آگے سے گزر جاتا ہے, نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے بعد نبی کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے. اب سوار کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. یعنی سارے مقتدیوں کا چہرہ کعبے کی طرف, اور جب حسین نبی کی پشت پر بیٹھے تو حسین کا چہرہ مقتدیوں کی طرف, حسین کا چہرہ مقتدیوں کی طرف. اب عزیزان ملت اسلامیہ, حسین کا ذکر سنیے گا, اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کیجئے گا. کیا سما ہے عزیزان ملت اسلامیہ. حسین نبی کی پشت پر سوار ہے, نبی کو علم غیب ہے, وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین میری پشت پر آ گیا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ حسین اترا کے نہیں اترا, پھر تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. حسین اترا کے نہیں اترا, سبحان ربی الاعلیٰ. حسین اترا کے نہیں اترا, سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, حسین کی محبت بھی ہو رہی ہے. خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, حسین کی محبت بھی ہو رہی ہے. تو نبی نے درس دے دیا کہ جس عبادت میں عشق حسین نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہے بلکہ فضول ہے. اب تعزیہ نکالنا یہ حسین کی محبت ہے. اب جو تعزیوں کو بدعت بتائے, تعزیے کو حرام قرار دے, تعزیے پر پابندی لگائے, وہ تعزیے پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ مشن حسین پر پابندی لگاتا ہے. اگر مشن حسین پر پابندی لگاتا ہے, نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے, سجدوں پہ سجدے کرتا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ یزیدی کیمپ کا ہے. اگر حسینی کیمپ کا ہوتا تو تعزیے کو منع نہ کرتا. سامعین سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ نمبر ایک, خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, حسین سے محبت بھی ہو رہی ہے. اور دوسری بات سنیے گا عزیزان ملت اسلامیہ, حسین وہ ہے کہ اگر نبی کی پشت پر سوار ہو جائے تو نبی سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے. اب صحابہ کرام بار بار سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حسین بیٹھے ہیں, ابھی حسین بیٹھے, صحابہ دیکھتے ہیں ابھی حسین بیٹھے. اب صحابہ کی اہل بیت کی فضیلت میں ایک جملہ, صرف ایک جملہ قیامت تک کے لیے پوری امت پر, پوری دنیا پر بھاری ہے, صرف ایک جملہ بتا دوں. صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صحابہ میں اہل بیت میں فرق یہ ہوتا ہے, صحابہ وہ ہیں جو رسول کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول سجدے سے سر کو اٹھائیں تو ہم سر کو سجدے سے اٹھائیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات نہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو سجدے سے سر کو اٹھانے میں رسول کا انتظار کرے. صحابہ وہ ہیں جو سجدے سے سر اٹھانے میں رسول کا انتظار کریں. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے اترنے کا رسول انتظار کرے, جن کے اترنے کا رسول انتظار کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. آئیے پیچھے پلٹ کے واپس آتے ہیں. سامعین محترم, ایک وقت وہ تھا کہ نبی معراج میں تھے, ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر تھے, وہ بھی قرب خاص میں. تو آئیے, نماز جو ہے الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. ارے جب مومن کی معراج کا یہ عالم ہے تو نبی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا واسجد واقترب, کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. واسجد واقترب, سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. ایک وہ وقت تھا عالم معراج تھا, یہ بھی عالم معراج ہے. وہ بھی قرب خاص تھا, یہ بھی قرب خاص ہے. سامعین محترم, اس وقت کو یاد کیجئے کہ ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر تھے. آج پوری کائنات دیکھ لے کہ رسول نیچے ہے اور حسین اوپر ہے. کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے؟ کس کی مجال سجدے سے سر کو اٹھا سکے؟ جب تک نبی کی پشت پر بیٹھا حسین ہے.
عین بیٹھے تھے, علی کے نور عین بیٹھے تھے, فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے تھے. انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے, انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے. ارے اس لیے تو پشت پر حسین بیٹھے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ امام حسین کے فضیلت سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اب آئیے مولا علی کی خدمت میں چلتے ہیں. فتح مکہ جب ہوا, یعنی مکے کو رسول نے جیت لیا اور خالی کرا دیا, تو کعبے کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا سب سے بڑا. حضور نے فرمایا, اے علی میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ. کیا؟ اے علی میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ اور اس بت کو گرا دو. مولا علی بلا چونو چلا نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے اور بت کو گرا دیا. کیا کیا؟ زور سے بولو, بت کو 12 بجے کے بعد سنتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. بت کو زور سے بولو, بت کو. اب لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ پہلے نبی علی کی کمر پر چڑھے, یعنی نبی علی کی کمر پر سوار ہوئے تو علی سے نبوت کا بوجھ برداشت نہ ہوا. علی نے کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ جملہ بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے, باطل ہے. کیا ہے؟ جھوٹ ہے, باطل ہے, غلط ہے. یہ میں نے دعویٰ پیش کر دیا, اس کی دلیل پیش کروں گا. سامعین محترم, ایسا کچھ نہیں ہے کہ نبی نے علی کی کمر پر قدم رکھا ہو, علی نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں سنبھل پا رہا ہے, لہذا میری کمر ٹوٹنے والی ہے. اس کے بعد نبی نے کہا اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, آؤ تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. یہ الٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے. سامعین محترم, آپ نے اونٹنی دیکھی ہے؟ اونٹ دیکھا نہیں؟ اونٹ کی مادہ ہوتی ہے اونٹنی جسے کہتے ہیں, ہمارے علاقے میں اونٹنی کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو یار. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سواری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بھائی رسول کی پسندیدہ سواری اونٹنی تھی. یار جب اونٹنی نبی کا وزن سنبھال سکتی ہے تو کیا علی شیر خدا نبی کا وزن نہیں سنبھال سکتے؟ ایک دراز گوش یعنی گدھا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, نبی کا وزن ایک گدھا سنبھال سکتا ہے تو کیا علی شیر خدا ہو کر نہیں سنبھال سکتے؟ ازواج مطہرات نبی کا وزن سنبھال سکتی ہے تو کیا علی شیر خدا ہو کر نبی کا وزن برداشت نہیں کر سکتے؟ یار جب جانور برداشت کر سکتا ہے تو مولا علی کی تو بہت بڑی بات ہے. لہذا ایسا کچھ نہیں تھا کہ مولا علی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا, یہ فضیلت کو گھٹانے کے لیے کہا. ایسا کچھ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور نے علی کو اپنے کاندھوں پہ چڑھایا, اے علی اس کو ہٹا دو. میرے مولا کاندھے پہ, نبی کے کاندھے پہ چڑھ جاؤ. کائنات نیچے ہے, کائنات نیچے ہے اور رسول اوپر ہے. ایک مقام وہ تھا کہ رسول نیچے تھے اور حسین اوپر تھے. آج یہ مقام ہے کہ رسول نیچے ہے اور علی اوپر ہے. جہاں بھی دیکھو اوپر ہی اوپر نظر آتے ہیں, جہاں بھی آپ دیکھیے گا یہ اوپر ہی نظر آئیں گے. آئیے اب چلتے چلتے امام حسن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت امام علی مقام حسن علیہ السلام وہ ہیں. جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو گھر میں نبوت کا, رسالت کا, ولایت کا, امامت کا, طہارت کا پہلا پھول کھلتا ہے. پہلا پھول کھلنے کی توفیق جو ہے, وہ جو ذہ نصیب ہے وہ ہے مولا حسن. سامعین محترم, یہ وہ حسن ہے کہ سب سے پہلے نبی نے جس کے کان میں اذان پڑھی وہ ہے امام حسن. نبی نے کسی کے کان میں ان کے علاوہ اذان ہی نہیں پڑھی ہے. نبی نے جس کے کان میں اذان پڑھی اس کو کہتے ہیں امام حسن. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. امام حسن اپنے گھر سے نکلے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کیونکہ کم سنی کی عمر, لڑکپن کی عمر, بچپنے کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. میرا نبی دیکھ رہا تھا, میرا نواز آ رہا ہے, کبھی گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے. نبی سے رہا نہ گیا, دل کے اندر محبت پیدا ہوئی, تڑپ پیدا ہوئی, ممتا جاگی, خطبے کو بند کیا. کیا کیا؟ خطبے کو بند کیا. صحابہ سن رہے ہیں, نبی خطبہ دے رہے ہیں. نبی نے حسن کو آتے ہوئے دیکھا, خطبے کو روک دیا.
نبی گئے، خود چل کے گئے، امام حسن کو گود میں اٹھایا، لانے کے بعد ممبر پہ بیٹھے، پیار کیا، چوما، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حسن وہ ہے کہ جس کے لیے نبی خطبہ پڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے تھے اور حضرت صدیق اکبر ادھر سے آ رہے تھے۔ اے نبی کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے والوں کو دکھا کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں جو میرے کاندھے پہ سوار ہیں، تم بھی ان کو اپنے سروں پہ بٹھائے رکھنا۔ سامعین محترم، یہ وہ اہل بیت ہیں جو کبھی نبی کے کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی نبی کے کاندھوں پر علی کے قدم ہوتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان کو سماعت فرما لیجیے گا، اس کے بعد میں ٹاپک پر پلٹ کے آؤں گا، زور سے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ نبی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولی سا جملہ لگتا ہے، چھوٹی سی بات، سامعین محترم، یہ وہ نبی ہے کہ سارے نبی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام سید المرسلین جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جس کی تعظیم کے لیے نبی کھڑا ہو جائے وہ کتنی معزز خاتون ہوگی، کتنی فضیلت والی ہوگی، کتنی عرفہ والا ہوگی، کتنی بلند والا ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نوازا فاطمہ کے گھر کو رب نے کتنی عظمت سے، نوازا فاطمہ کے گھر کو رب نے کتنی عظمت سے، طہارت سے، ولایت سے، امامت سے، خلافت سے نوازا فاطمہ کے رب کو، نوازا فاطمہ کے گھر کو رب نے کتنی عظمت سے، طہارت سے، ولایت سے، امامت سے، خلافت سے۔ ملنے آتی تھی جب فاطمہ شان کرامت سے، ملنے آتی تھی جب فاطمہ شان کرامت سے، کھڑے ہو جاتے محمد مصطفیٰ شان رسالت سے، ہو جاتے محمد مصطفیٰ شان رسالت سے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے خاطر نبی سجدے سے سر نہیں اٹھتے ہیں، حسن وہ ہے کہ جس کے خاطر خطبہ روک دیتے ہیں، علی وہ ہے کہ نبی جس کو اپنے کاندھوں پہ چڑھاتے ہیں، فاطمہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، تو یہاں باپ سے مراد ہے مولائے کائنات، باپ سے مراد ہے ابو طالب اور بیٹے سے مراد ہے مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی علیہ